اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی پس وہی عالیشان باغ میں خوش رکھے جائیں گے، اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ زمین پر برائی کی تمام قوتیں ہمیشہ سچائی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے متحد رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آپس میں کبھی متفق نہیں ہو سکتے، دشمنی اور مخالفت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ حق کے علمبرداروں کو دبانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مختلف تنظیمیں بنائیں گے۔ وہ ذات، مذہب، زبان، سیاست اور تجارت جیسے اپنے دیگر تمام مفادات کو بھول جانے اور وقتی طور پر ایک طرف رکھنے سے نہیں ہچکچاتے۔ اسلام انسانوں کے درمیان اعتماد، اتحاد اور امن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سچائی کے ترجمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کو جہالت سے نکال کر بیدار کیا جائے۔ استحصالی قوتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر یہ ضرورت پوری ہوئی تو ان کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ مومنین کا فرض ہے کہ اس ناپاک اتحاد کو شکست دیں جو کہ شر کے فتنے کی طرح ہے۔ جیسے جیسے سچ اور جھوٹ کے درمیان کشمکش تیز ہوتی جاتی ہے، دونوں جماعتیں زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جاتی ہیں۔ اس وقت تک جو لوگ خاموش رہے اور غیر جانبداری سے کام لیا وہ اپنے گروہوں سے چمٹے رہیں گے۔ بالآخر سچ اور جھوٹ کے گروہ بغیر کسی شک و شبہ کے واضح ہو جاتے ہیں۔ جدائی کا یہ عمل آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ مومنین اور صالحین ایک طرف تو ان کا رشتہ عقیدت اور نیکی پر مبنی تھا، وہ سب ایک جماعت ہے۔ دوسری طرف منکر اور فاسق دنیا میں متحد رہتے تھے۔ حق کے حامی اکثر مظلوم اور کمزور تھے، حملہ آور عموماً مضبوط اور طاقتور تھے۔ بدقسمتی سے راست بازوں کو بدکاروں کی طرف سے بہت سی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں، لیکن اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظالموں کو بتایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں ان کے بہت سے مقام اور بہت سے مفادات تھے، لیکن کفر اور گناہ کے معاملے میں ان کا مذہب ایک تھا اور وہ ایک ہی فریق تھے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ناپاک اتحاد انہوں نے بنائے ہیں یہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ جو متقی نہیں ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پھر ان پر عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنی ہی قیادت کو خود نفرت کے ساتھ ٹھکرا دیں گے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اور وہ کہیں گے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ لیکن مومنین کا حال بہت مختلف ہے۔ ان کی دنیا میں مصائب کے دن ختم ہو جائیں گے، اب سکون اور خوشی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کی لذتوں پر راضی ہوں گے۔
جہاں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں میں شامل فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔